بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ تو یہ ایک مشہور حدیث ہے، اس کے بارے میں بادشاہ وقت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو شک ہوا۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی زندگی میں 3 چیزوں پر شک تھا۔ پہلا شک یہ تھا کہ یہ حدیث واقعی سچی حدیث ہے یا علماء کرام نے اپنی طرف سے بنا لی ہے اپنی شان بڑھانے کے لیے۔ دوسرا شک مجھے یہ تھا کہ میں اپنے باپ کا حلالی بیٹا ہوں یا پتہ نہیں ہوں۔ تیسرا مجھے یہ شک تھا کہ قیامت کے دن مجھے جنت کا داخلہ نصیب ہوگا پتہ نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت۔ تو ایک دفعہ وہ سفر سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک طالب علم کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا۔ بجلیوں کا زمانہ نہیں تھا، ایک ہندو کی دکان تھی، اس دکان کے دیواروں میں دروازوں میں کچھ سوراخ تھے، وہاں سے کچھ روشنائی بہر آ رہی تھی۔ وہ طالب علم اس روشنائی کے سامنے کتاب کر کے مطالعہ کر رہا تھا۔ تو وہاں سے محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ گزرے، انہوں نے دیکھا کہ یہ طالب علم کتنی مشقت کر رہا ہے کہ دکان کے اندر سے آنے والی روشنائی میں کتاب کا مطالعہ کر رہا ہے۔ ان کے پاس ایک قیمتی چراغ تھا، انہوں نے وہ چراغ حکم دیا کہ یہ چراغ جو ہے اس طالب علم کو دے دو تاکہ یہ اچھے طریقے سے علم حاصل کر سکے، کتاب کا مطالعہ کر کے عالم بن سکے۔ جب وہ واپس آیا، رات کو سو گیا، تو اس کو خواب کے اندر اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ تو اس زیارت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سبکتین کے بیٹے، آج تو نے میرے وارث کی مدد کی ہے، اس کا تعاون کیا ہے، اس کی عزت کی ہے، کل قیامت کے دن میں تیری شفاعت کروں گا۔ اللہ اکبر۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں بیدار ہوا میرے تینوں شک دور ہو گئے کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا تو نے میرے وارث کی عزت کی ہے، میرے وارث کی مدد کی ہے، اس کا تعاون کیا ہے، تو اس کا مطلب العلماء ورثۃ الانبیاء حدیث جو ہے ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے فرمایا سبکتین کے بیٹے، تو مجھے یہ بھی یقین ہو گیا کہ واقعی میں اپنے باپ کا حلالی بیٹا ہوں۔ تیسرا فرمایا کہ آپ نے فرمایا کل قیامت کے دن میں آپ کی شفاعت کروں گا۔ فرمایا یہ بھی مجھے یقین ہو گیا، میرا شک دور ہو گیا کہ انشاءاللہ اللہ کے محبوب نے جس طرح مجھے بشارت دی ہے خواب میں تو آپ میری شفاعت بھی ضرور کریں گے۔ تو میرے دوستو، یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ علماء کرام کو چاند سے تشبیہ دی گئی ہے، سورج سے تشبیہ دی گئی ہے۔ جس طرح سورج اور چاند اپنی روشنائی سے عالم کو منور کرتے ہیں، دنیا کو روشنائی بخشتے ہیں، اسی طرح علماء کرام بھی اپنی علم سے لوگوں کو روشنائی دیتے ہیں، علم کے ذریعے روشنائی پھیلاتے ہیں، جہالت کا اندھیرا ختم کرتے ہیں۔ تو یہ علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ تو محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی علماء جو ہیں انبیاء کے وارث ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ آج سب سے زیادہ غیبت علماء کرام کی جاتی ہے، علماء کرام سے نفرت کی جاتی ہے، علماء کرام کی گلہ کی جاتی ہے اور ان پہ آوازیں کسی جاتی ہیں۔ ان کو زکوٰۃ کا پیسہ کھانے والے، بستیوں سے روٹیاں لے کے کھانے والے، اس طرح کے قسم قسم کے طعنے دیے جاتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، یہ لوگ ہیں تو ہمارے پاس دین موجود ہے، یہ لوگ ہیں تو ہمارے پاس کلمہ موجود ہے، یہ لوگ ہیں تو ہمارے بچوں کو کلمہ آتا ہے۔ اگر یہ لوگ نہ ہوتے، یہ علم نہ پھیلاتے تو ہمیں نمازیں پڑھانے والا کوئی نہ ملتا، ہمیں جنازہ پڑھانے والا کوئی نہ ملتا، ہمیں رمضان میں قرآن سنانے والا کہیں نہ ملتا۔ تو اس طبقے کی قدر کرو،
یہ انبیاء کے وارث ہیں، اور یہ لوگ آپ کا تعلق اللہ سے جوڑتے ہیں، درس کے ذریعے، تدریس کے ذریعے، قرآن کے ذریعے آپ کے بچوں کا تعلق یہ لوگ اللہ سے جوڑتے ہیں، آپ کا تعلق اللہ سے جوڑتے ہیں، آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ یہ علماء کرام ہمارے محسن ہیں، اس طبقے سے محبت کی جائے، اس طبقے کا خیال رکھا جائے، نہ کہ ان سے نفرت کی جائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔